یہ تین کام کرنے والے کے پاس کبھی دولت کی کمی نہیں ہوتی ہے، کبھی اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے گا وہ تین کام کون کون سے آپ کو کرنا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ مطلب یہ ہے جو بھی آپ کی حیثیت ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 150 روپے کا 1000 2000 کا صدقہ کریں۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی یا کسی کے ساتھ بھلائی کر دی تو وہ بھی صدقہ ہے، یا آپ نے راستے میں سے پتھر اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اس نیت سے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پانی پلا دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے محبت کے ساتھ اگر کسی کو سلام کیا تو یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری نیت ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے اگر آپ روزانہ صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اس کی کیا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے نا تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ کھانے کے لیے بیٹھے، ایک شخص مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے مولا کائنات، میں بہت زیادہ غریب ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ تنگ دستی میرے گھر میں رہتی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر کے صدقہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں صدقہ کروں، میں کہاں سے صدقہ کروں؟ مجھے خود ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ملا کرتا ہے، تو میں صدقہ کہاں سے کروں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے لٹاؤ اپنا مال، آپ کے پاس مال ہو وہ لٹا دو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ 1 یا 2 وقت کھانا کھاتے ہو کہ نہیں؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں میں 1 یا 2 وقت کھانا کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو بھی رزق آپ کھاتے ہیں، 1 وقت کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں، ان میں سے آپ 2 پیروں والوں کو کھلا دیا کرو اور 4 پایوں والوں کو کھلا دیا کرو۔ وہ شخص کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اس میں سے کچھ دانے پرندوں کو ڈال دیا کرو اور اس میں سے کچھ تھوڑا بہت بچا کے جانور کو کھلا دیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدقہ ہو گیا، یہ صدقے کی نیت آپ کی ہو گئی تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ جب اس شخص نے اتنا سنا تو سننے کے بعد وہ چلا گیا اور اس نے یہی معمول بنا لیا، جب بھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا پرندوں کو ڈال دیتا کچھ، اور کچھ اپنے گھر میں جو جانور پلتے ہیں بھینس بکری وغیرہ انہیں کھلا دیتا۔ تو جب اس نے یہ عمل اپنایا تو اس کے گھر کے اندر ایسی دولت کی بارش ہوئی اور اللہ نے اسے اتنی جلدی امیر بنا دیا، اتنی جلدی مال و دولت والا بنا دیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ایک شخص پھر وہ دوبارہ وہی شخص جو ہے حضرت علی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا حضور جو آپ نے مجھے عمل بتایا نا اس پر میں نے عمل کیا اور اللہ نے آج مجھے دولت مند بنا دیا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ مت سوچیے گا کہ بھئی ہم روزانہ صدقہ کیسے کریں گے، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں۔ بس آپ نیت کر لیں، جو بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں چھت پہ جائیے گا اپنے اور اس میں سے کچھ پرندوں کے لیے دانے ڈال دیجیے گا، یا گھر میں جانور ہیں کہیں انہیں آپ کھلاتے رہیے گا، یہ صدقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کام ضرور کریے گا، انشاءاللہ بہت جلدی آپ امیر بن جائیں گے، پہلا کام۔ دوسرا کام، عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سورہ واقعہ پڑھنا ہے۔ سورہ واقعہ کی بہت بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ دولت میں اضافہ کرتی ہے، اسے پڑھنے کا معمول بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دولت میں اضافہ کرتی ہے اور یہ سورت دل میں ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اس رات کو سوتے ٹائم یا عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد اس سورت کو آپ ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو 2 کام ہو گئے۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے، جب بھی آپ کما کے اپنے گھر واپس آئیں، ٹھیک ہے، چاہے روزانہ صبح کو جاتے ہوں اور شام کو آتے ہوں، یا 15 دن میں 8 دن میں مہینے میں 1 سال میں، جب بھی آپ اپنے گھر آئیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے، اور اس کے بعد
آپ کو گھر میں سلام کرنا ہے، اس طریقے سے آپ داخل ہونا ہے۔ جب بھی آپ آئیں سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ چاروں طرف سے رزق کی بارش ہوگی۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، تنگ دستی دور ہو جائے گی، پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔